Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کئی میرے بھائیوں نے درخواست کی، قاری صاحب آپ نے خود حفظ کس طرح کیا، آپ نے حفظ کی کہانی سنائیں۔ تو آج میں ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے حفظ کرنے سے پہلے یاد رکھیے، الحمدللہ مجھے کلام اللہ میرے رب کے فضل اور کرم سے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً میں فیصل مسجد کے مصلی پہ پڑھتا ہوں، بادشاہی مسجد کے مصلی پہ میں پڑھ چکا ہوں، دبئی کے اندر میں کئی قرآن کریم سنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ عالمی لیول کے اوپر ملیشیا، ایران، سعودیہ، دبئی اور اس کے علاوہ ابھی 27 ستمبر کو عالمی مقابلہ میں مراکش کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ سب میرے حفظ کے اساتذہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں اور ان کی محنتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے حفظ کس طرح کیا۔ حفظ کرنے سے پہلے میں نے قرآن کریم کو دیکھ کر 9 مرتبہ پڑھا۔ قرآن کریم کو دیکھ کر 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں نے حفظ کی ابتدا کی اور حفظ 30ویں پارے سے میں نے شروع کیا۔ اور حفظ میں نے اپنے والد صاحب سے کیا۔ میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی، وہ کسی بھی بچے کو تقریباً 200-250 بچے ان کے پاس حفظ کرتے تھے، کسی بھی بچے کو وہ 7 بار دیکھ کر جب تک کوئی سبق پڑھ کے نہ آتا تو وہ مطالعہ نہیں دیتے تھے۔ 7 بار ہم دیکھ کر مطالعہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ہم والد صاحب سے مغرب کے بعد جا کے سبق لیتے تھے۔ مغرب کے بعد ہمارے والد صاحب دیکھ کر سبق سنتے تھے اور جب بھی کوئی غلطی آتی ایک زور سے تھپڑ رسید کرتے۔ اگر ان کی طبیعت کے مطابق اگر 2-4 ڈنڈوں کے کیپسول کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی ہمیں تحفے میں ملتے اور ہم کھڑے ہو کر ڈری ہوئی بکری کی طرح سبق یاد کرنا شروع کر دیتے دیکھ کر۔ اس کے بعد ہم دیکھ کر سبق لیتے۔ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد رات کو 11 بجے چھٹی ہوتی تو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ سبق ہم سے سنتے تھے زبانی، اور سبق وہ سنتے تھے اور اس کے درمیان غلطیاں بتا دیتے تھے، یعنی کچا پکا سبق ہونا چاہیے لیکن سبق رات کو سنا کے سوئیں۔ اس کے بعد صبح جب 6 بجے نمازیں ہوتی تھیں تو وہ ہمیں تہجد کے ٹائم 3 بجے اٹھاتے تھے۔ نماز سے پہلے ہمارا سبق سنتے تھے۔ ابتدا کے اندر میرے سبق کی روٹین تھی 8 لائنیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور میں بڑی مشکل سے جو آخری سبق میں نے سنایا تھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، پہلے سپارے کا آخری رکوع 1.5 صفحہ، یعنی 8 لائنوں سے تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا۔ اس کے بعد مجھے حفظ کا شوق بہت زیادہ تھا۔ جب سبق کسی دن میرا رہ جاتا تو میں روتا بہت زیادہ تھا، اور کسی دن اگر سبق رہ جاتا تو میں دوسرے دن کوشش کرتا تھا کہ 2 سبق سناتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں، فجر کی نماز سے پہلے ہم سبق سناتے تھے۔ اگر فجر کی نماز سے پہلے سبق کسی وجہ سے رہ جاتا تو ناشتہ 7 بجے لگتا تھا، 7 بجے سے پہلے ہر صورت کے اندر ہم نے سبق سنانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ناشتے کے بعد سے لے کر 11:30 بجے تک، 11:30 بجے حفظ میں چھٹی ہوتی تھی، 11:30 بجے تک ہم نے سب کی آدھا سپارہ سنانی ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ ایک دن خود سنتے تھے اور دوسرے دن کسی کے ساتھ وہ دور لگاتے تھے۔ دوسرے دن کو بچہ سنتا تھا، ایک دن وہ خود سنتے تھے، اور جس دن سب کی ان کے ہاتھ میں آ جاتی، یقین جانے اگر آپ نے مشین کے اندر قیمہ بنتے دیکھا ہے تو اگر سبکی کے دوران اٹکن آ جاتی یا غلطی آ جاتی تو ہمارا حشر وہی ہوتا تھا جو قیمے والی مشین گوشت کے ساتھ کرتی ہے۔ بہت اچھی طرح دھلائی کرتے تھے، الحمدللہ طبیعت وہ بالکل یس کر کے رکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک بچے کو ہم نے سب کی سنائی یا والد صاحب کو سنائی، پھر ایک کا ہم نے سننا ہوتا تھا، اور ظہر کی نماز کے بعد ہم منزل سناتے تھے، اور منزل بھی
ابتدا کے اندر 1 سپارہ تھا، 15 پاروں کے بعد منزل بھی آدھا سپارہ ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ مجھے ابتدا کے اندر تو قرآن بہت اچھا یاد تھا، لیکن 15 پاروں کے بعد قرآن بھولنا شروع ہو گیا۔ 15 پاروں کے بعد جو حافظوں کی روٹین ہوتی ہے، ایک آیت ادھر سے پڑھی، دوسری ادھر سے پڑھی، پھر جو بھی سنتا تھا وہ پھر ہمارے ساتھ رعایت کرتا تھا اور ہم اس کے ساتھ رعایت کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب کسی کے گھر سے کھانا آئے تو دینا بھی تو ہوتا ہے، تو پوری رعایت کرتے تھے، تو روتے رلاتے حفظ ہمارا مکمل ہو گیا۔ لیکن دھلائی انہوں نے بہت زیادہ کی۔ حفظ جس دن مکمل ہوا، قرآن اتنا زیادہ کچا تھا کہ خود بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ جس دن دستار بندی ہوئی، اتنا قرآن کچا تھا کہ یقین جانیں مجھے یہ بھی شبہ ہوتا تھا کہ واللہ عالم میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ابتدا کے اندر 9 مرتبہ دیکھ کے پڑھا، پھر ہر سبق کو لینے سے پہلے 7 بار پڑھا، پھر ہر سبق وقت سے پہلے سنایا، پھر سب کی بھی آدھا سپارہ سنائی، پھر منزل بھی آدھا سپارہ سنائی۔ اس کے باوجود قرآن حفظ ہونے کے قریب تھا کہ ہمیں قرآن بھول گیا۔ کام وائنڈ اپ، زیادہ بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ جتنا 1-2 سپاروں کو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھایا، باقی برکت کے لیے ہم نے محفوظ کر دیا۔ تو میرے والد صاحب نے ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس جگہ کا نام ہے جھاٹلا۔ بہت معروف، جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں ہمارے علاقے کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ جھاٹلا کے اندر مدرسہ تعلیم القرآن مولانا افتخار صاحب، میرے والد صاحب نے مجھے وہاں ٹرانسفر کیا۔ وہاں بڑے سخت قاری صاحب تھے، ان کا نام تھا قاری راشد صاحب، ہمارے علاقے کی معروف شخصیت ہیں۔ قاری صاحب کے پاس میں حفظ کرنے گیا، انہوں نے مجھے آڑے ہاتھوں اس طرح ریسیو کیا کہ جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ نرم آئس کریم منہ کے اندر جاتی ہے اور منہ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میرے گھر والوں نے جب مجھے ان کے حوالے کیا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ تو جب 2 سے 3 پارے ہوئے نا، اور قاری صاحب نے بتایا کہ تو میرے بچے میرا مہمان نہیں ہے، تو یہاں پڑھنے آیا ہے۔ جو کسر میرے والد صاحب سے رہ گئی تھی وہ الحمدللہ قاری صاحب نے پوری کر دی۔ وہ دھلائی کی قاری صاحب نے، یقین جانے انہوں نے ایسی دھلائی کی کہ ان قاری صاحب کے جو مار کے نشانات تھے اب تک میرے جسم میں محفوظ ہیں۔ اگر یہاں پہ اوپن کیمرہ نہ ہوتا، یہ میری مائیں بہنیں اگر نہ دیکھ رہی ہوتی، تو میں یہ قمیض اتار کر آپ کو نشانات ابھی بھی دکھا سکتا ہوں۔ میرے جسم کے اوپر حفظ کے نشانات اور گردان کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ ایک دن کچھ میرے گناہ بہت زیادہ جب گرم ہوئے تو میں قاری صاحب کے پاس چلا گیا اور بڑے معصومانہ انداز میں ان سے کہا کہ قاری صاحب مجھ سے 1 پاؤ یاد نہیں ہوتا، میرا سبق آپ کم کر دیں۔ قاری صاحب نے بڑے رعبدار انداز میں کہا دفع ہو جائے یہاں سے خبیث، تو پاؤ یاد کرے گا۔ وہ مجھے کیا پتا کہ میں کس رخ کا سفر کر رہا ہوں۔ دوسرے دن میں گیا، مجھے تو پاؤ یاد نہیں تھا۔ قاری صاحب نے یہاں گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کے انہوں نے دونوں ٹانگوں کے نیچے مجھے دبایا اور اوپر سے انہوں نے پھٹی کے وزن سے جو میری دھلائی کی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ پہلے ایک مکہ مارتے تھے اس جگہ کے اوپر، اس جگہ پہ سانس بند ہو جائے، اس کے بعد الحمدللہ یہ سہولت ہوتی تھی کہ مار کھانے میں آسانی ہو جائے، درد نہیں نہ ہوتا تھا، مار کھانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ قاری صاحب بے تحاشا، قاری صاحب نے مارا، کہا تو 1 پاؤ ہی سنائے گا۔ الحمدللہ میں دعائیں دیتا ہوں کاش مجھے اس وقت میرے قاری صاحب نے اور مارا ہوتا، میرا قرآن آج اس سے بھی زیادہ پکا ہوتا۔ میں نے قاری صاحب کے خوف سے کہ انہوں نے مجھے مارنا ہے، میں نے الحمدللہ قرآن 1 سال کے اندر گردان میں یاد کر لیا۔ اور جو بھولے ہوئے قرآن کو یاد کس طرح کریں، ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے اور اس کے اندر ایک کہانی میں نے سنائی ہے کہ ایک عجیب سی جگہ پہ میں قرآن سنانے جاتا تھا اور وہاں عجیب سا کر کے پڑھتا تھا، تو وہ حفظ کے بعد کی کہانی ہے۔ تو حفظ کے بعد میں نے خود سوچا کہ یار یہ تو میں کب تک داؤ لگاؤں، قربانی تو دینی پڑے گی، ظاہر ہے جس کے پاس جاؤں گا ایک دفعہ غلامی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش تو کرنا پڑے گا۔ تو میں نے قاری راشد صاحب کا سفر کیا، تو قاری راشد صاحب نے بتا دیا کہ میرے بچے تو قرآن پڑھنے آیا اور میں تجھے یاد کراؤں گا۔ الحمدللہ میں نے 1 سال ان قاری صاحب کے پاس لگایا، یقین جانے وہ زندگی کا 1 سال مجھے کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ میرے قاری صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، میرے والد صاحب کے دل میں تو اس لیے بھی رحم نہیں تھا
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں، ایک میں تھا اور ایک میرا بڑا بھائی تھا، ہم دونوں ابو کے پاس حفظ کیا ہم نے، اور میرے والد صاحب اتنا ہمیں مارا کرتے تھے، یقین جانے کہ بعض دفعہ ہمیں شبہ بھی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم ان کے اپنے بیٹے بھی ہیں یا نہیں، اتنا دھوتے تھے۔ بعض دفعہ میرے والد صاحب بڑے بھائی کو اتنا مارتے تھے کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور ان کی مار میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ دن میرے اوپر بھی گزرے کہ جب قاری راشد صاحب کے ہاتھوں مجھے بھی تو ماشاء اللہ کافی عزت کے ساتھ نوازا گیا، اور قاری صاحب نے بڑا دھویا، لیکن الحمدللہ میں ان کے پاس گیا، قاری صاحب مجھ سے اتنا زیادہ یاد نہیں ہوتا تو مہربانی کریں 2-3 رکوع، انہوں نے کہا تو میرے بچے پاؤ ہی یاد کرے گا۔ انہوں نے پاؤ زبردستی سنا نا، میں نے 1 سال کے اندر گردان کر لی الحمدللہ۔ آج ان قاری صاحب کا یاد کیا ہوا قرآن، یقین جانے خدا کی قسم میں ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ اکرام کی عمر بہت زیادہ دراز کرے۔ مجھے بہت یاد آتے ہیں، کاش انہوں نے مجھے تھوڑا مارا تھا، کاش وہ تھوڑا سا اور مار لیتے، لیکن میرا قرآن مجھے اس سے بھی زیادہ یاد ہوتا۔ مجھے میرے اساتذہ اور میرے والدین اور وہ درسگاہیں جن درسگاہوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کی عمر دراز کرے۔ اپنے اساتذہ کی اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں قدر کریں، چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں اور آپ کو ایسے قیمتی یہ گوہر بنا دیتے ہیں، یقین جانے کہ زندگی بھر آپ ان درسگاہوں کو، ان پھٹیوں کو اور ان اساتذہ کو ترستے رہیں گے۔ اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو یہ قیمتی وقت ہے، اپنے اساتذہ کے صرف ہاتھ نہ چومیں بلکہ ان کے قدم بھی دھو کے پئیں۔ اپنے والدین کی قدر کریں، اور جتنا اساتذہ سے مار کھا سکتے ہیں ضرور کھائیں، ہر بات اپنے والدین کو نہ بتایا کریں، اس لیے کہ جتنی مار اپنے استادوں سے کھا لیں گے اتنی ہی عزت آپ نے اس زمانے سے حاصل کرنی ہے۔ اساتذہ کی شکایتیں لگانے والا اور مدرسے کو ناکام بنانے کے لیے دائیں بائیں کے ماحول میں اساتذہ کے خلاف باتیں کرنے والا بندہ کبھی بھی کسی ماحول میں ناکام بھی نہیں ہوتا، اور وہ عزت کے مقام کو ساری زندگی ترستا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے اساتذہ بہت زیادہ ہیں جن کے پاس میں نے کتابیں پڑھیں، ڈاکٹر شیخ احمد میاں تھانوی صاحب، شیخ انوار الحسن شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ جن سے میں نے پڑھا مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کی عمر دراز کرے، جو زندہ ہیں اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ بس یہ میرے حفظ کی کہانی تھی۔ بعض لوگ حفظ کے لیے کچھ وقت بھی نہیں دے پاتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ یاد ہو جائے، بس 1-2 بار پڑھیں اور سب کچھ ہمیں یاد ہو جائے۔ دیکھیں ہم نے اتنی ماریں کھائیں، اتنا بار بار دہرایا، اتنا بار بار ہم نے ریپیٹ کیا، اس کے بعد جا کے ہم اس قابل ہوئے کہ سال کے بعد ایک قرآن سنا سکتے ہیں۔ آپ بھی اگر قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے یا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں تاکہ وہ آپ کو قرآن یاد کروا سکے، اور ایسا نہیں ہے تو آپ خود قرآن کریم کو اتنا زیادہ وقت دیں کہ جو وقت آپ نے ایک مقرر کر لیا وہ وقت دیں، اور اس وقت کے اندر قرآن کریم کو جستجو اور شوق کے ساتھ آپ پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ مختصر سی حفظ کی کہانی سن کر آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کئی دوستوں نے درخواست کی تھی قاری صاحب اپنے حفظ کی کہانی سنائیں، تو اس لیے آج یہ موقع ملا۔ اس کہانی کے دوران بہت میں دور کا سفر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو میرے بہن بھائی قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا حفظ کرنا آپ کے لیے سہولت والا بنائے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے حوالے سے آپ کے بھائی کے لیے کوئی خدمت بھی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اپنی نیک دعاؤں میں اپنے بھائی ابوبکر حیات کو ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔